میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا مولانا مودودی صاحب پٹھانکوٹ کے علاقے بھی سرنا جگہ کے اتنے یہاں کا مرکز سی اسلامی جماعت کا سارا ڈیرا ڈنگا چک کے نا جس دن پاکستان کا اعلان ہوا سارے لاہور آ بیٹھے تو تھی کہتے سارے بڑھنا نہیں چاہیے پھر اتوں کیوں ڈیرا ڈنگا چک کے پاکستان کی جان واقعی اکبر آبادی نے سچ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت واحد ہیں نیک مرد یہ اور بات ہے کہ ذرا بیوقوف ہے انہوں نے بیوقوفی کے نال پاکستان کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں سی پیدا ہونا اگر یہ مولوی جڑے سن یہ پاکستان کی مخالفت نہ کرتے نہ نقصان پہنچایا پنجاب تقسیم ہویا بنگال تقسیم ہویا یہ کہہ کہ سارے نال جی مسلمان ہی ایسی حماقت پھر یہاں ہوری ہوری سمجھ یہاں آتی ہے کہ جس ویلے سودان کا کلا کما ہو گیا نا تو ایسے ہی حسین احمد قاضی نے کہا کہ وہ ہم کو ایسے صلاح الدین ایوبی کہتے رہے وہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہی نکلا ونصلی علی رسولہ الکریم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا حضرات جس ملک کے اندر آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے سن تو ملک دنیا کا پسماندہ ترین ملک سارے ملکوں کے اندر ملک عرب نو ایک گھٹیا ملک سمجھا جاتا ہے جس وقت کسرا کی حکومت کا دل آتا عرب کے اتنے حملہ کر کے لٹ لٹ کے انہوں لے جاتے سن عورتیں لے جانیاں بچے لے جانے مال لٹ کے لے جانا کہ جدوں کیسر کا دل آتا سی وہ لٹ کے لے جانا کوئی داد فریاد نہیں سی یہاں کی بالکل ہی ذلیل سے حقیر زندگی بسر کر رہے کی وجہ سے عرب کے لوگ کھوڑے کیوں سن ککھاں تو بھی آؤ کوئی یہاں کی وقت نہیں سی خبر تھی حیران ہو گے جس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہ خط لکھے سن
اپنی نبوت کی دعوت دیتی تھی، اللہ کی توحید کی دعوت دیتی تھی، چینل اور یوٹیوب کیا تھی چلتا ہے اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ یزدانی صحیح یہ خط کسرا کے بادشاہ کے پاس گیا سی، انہیں پتا کیا کہ ایک کون ہے لکھن والا تھا، انہیں دسیا گیا عرب کا ایک آدمی، وہ تو سن کے اگ بگولا ہو گیا، جس طرح کہتے ہیں کہ میرے سے تین کپڑے اگ لگ گئی، حیران ہو گیا کہ اس عرب ملک کے اس آدمی نے جلد کس طرح ہوئی، مینو خط لکھن یہ بکت کی اپنی حیثیت نہیں سمجھی، انہوں پتا نہیں میں کون ہاں، کس کی طرف خط لکھ رہے ہیں۔ اس نے یمن کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ ایسا طرح ایک آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے خط لکھا ہے کچھ نہیں ہے، دو آدمی بھیج جڑے انہوں پھڑ کے تو میرے پیش کر ایڈا بڑا عرب کا ملک، اتنی دنیا بستی پئی، مکے مدینے کے طائف کے شہر آباد، کوئی انہوں جھجک نہ محسوس ہوئی کہ دو آدمی نے بھیجنا پیا تو اس ملک اس شخص کو پکڑ کے لے آؤں گے، تو سمجھتا سی یہاں کی تو رکت ہی کوئی نہیں، ایک آدمی بھی جائے تو محمد نے پکڑ کے لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انہوں نے کمانڈ اپنی طاقت کا غرور کے فخر کہ عرب بالکل کمزور ترین قوم سمجھی جاتی، یمن کے گورنر نے دو آدمی بھیجے، تو عرب کے اندر آئے، مدینے پہنچے، پوچھتے پھرتے سن کہ وہ محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس انہوں نے دسیا گیا کہ مسجد کے بیٹھے ہیں، نڈر ہوتے بے تڑپ ہوتے، اندر مسجد میں جا داخل ہوئے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کول پتا کیا کہڑا شخص دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سانو کسرا نے حکم دیتا ہے کہ محمد نے پھڑ کے میرے پیش کرو، اندازہ لگاؤ طاقتور حکومتوں کا کتنا غرور ہوتا ہے انہوں کے دماغ، سمجھتے کوئی نہیں سن عرب کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسرا کا کسی پیغام لگایا لے آئے ہو نا وہ تو آج قتل ہو گیا رات میں، ماتا نے اس قتل کر دیتا، اور انہوں نے ایک عورت نے حکمران اپنا بنا، وہ تو ہفتے بکے رہ گئے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جانا تو یاد نہ رہا، تو اس شو میں لگ گئے کہ تمہیں پتا کس طرح کا کون کام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا کے پتہ کرو، منو اللہ حکم الحاکمین نے دسا کون دسا وہ متاثر بھی بڑے ہوئے کہ یہ کوئی اللہ والا شخص ہے، ساری دنیا سے کسی نے نہیں پتا، ہی نہیں پتا لگ گیا، سارے گورنر نے نہیں پتا، کسی نے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ عرب کے لوگ بالکل حقیق غریب قسم کی، ورنہ کسی کی کی مجال تھی؟ ایک وسطے ملک کے اندر دو آدمی تھے، کوئی فوج پہ جنگی دوڑ نہیں پئی، کوئی سپاہیاں کی نفری نہیں دیکھی، صرف دو۔ ایسا کیوں سی؟ عرب مزدل سن، عرب ڈرپوک سن، عرب بہادر نہیں سن، کیوں ایسے غریب؟ بہادر عرباں کے اندر ایسے سن، ایک ایک آدمی ہزار ہزار آدمی کے اتنے اپنے آپ کو پارا سمجھتا اور وہ سامنے کوئی جرت نہیں سی کرتا۔ جس دن بدر کی جنگ تھی کہ عتبہ مکے کے سرداراں وچوں ایک سردار تھی، ابو جہل دا ساتھی، بدر کی جنگ وچ شکر مرغ دے پر سر سے لا کے میدان میں اکڑتا ہے کہ بازو پھیلا، کس طرح پہلوان نکلتا نا کھانے پیچھے بیٹھتا مارتا، ان جرت نال نکلیا سی کہ ساری دنیا سمجھ عتبہ کے ہزار آدمیوں کے اتنے بھی غالب کر لیا، وہ ایڈے ایڈے شاہ سوار ایسے ایسے بہادر اس ملک میں کہہ نہیں تھا۔ عتبہ سے بڑا مشہور تھی، اس میں چھوٹے کا بھی بڑا شہرا تھا۔ جنگ خندق کے اندر عمیر ایک آدمی سی کافرانہ، نبی علیہ السلام نے مدینے کے دوارے خندق کھودی تھی کہ کوئی دشمن اندر نہ آ سکے کہ باہر رمن کسی اندر اس ہو کے لڑیے نہ۔ عمیر نے کیا یہاں کے اپنے بچن واسطے خندق کھود رہی ہے، کوئی ہے جو عام میرے نال کہ گھوڑے نو ٹپا کے تے خندق قبول کر کے اندر جا بڑیے مدینے دے؟ تین آدمی وہ نال ڈگے باہر نکل کے جا کے جسے اندر گھوڑے نو ٹپا کے گئے، جا کے عمیر نے اعلان کیا، کیوں مسلمانوں تسی یہ سمجھتے ہو کہ تسی زندہ رہو تو غازی ہو، تے مر جاؤ تو شہید ہو؟ آؤ جس شہید ہونا ہے جنت میں پہنچنا، میں انہیں جنت میں پہنچانا۔ ساری فوج خندق تو باہر ہے، ایک تین چار آدمی اندر نے، سارے مسلمانوں کو للکار رہے۔ حضرت علی اٹھے، یا رسول اللہ منو اجازت دو کہ میں دے مقابلے سے جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پتہ ہی یہ کون ہے؟ اے عمیر ہی، عمیر سارے عرب دا بہادر ایک بہادر شخص، بہت کرے، بڑا جرم ہوا، بڑا غلط۔ بیٹھ جا، حضرت علی نے بٹھا دیتا، اس نے پھر اعلان کیا اور کسی مسلمان نے جنت بھی جانا، جاؤ میں انہیں جلدی پہنچاواں۔ حضرت علی پھر اٹھے،
آپ نے فرمایا علی عمیر ہے بیٹھ جا. اس نے تیسری بار پھر پکار حضرت علی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا علی ادھر آ. اپنی تلوار دیتی اپنی دستار مبارک ہو جو دستار بدلی اچھا جا اللہ کا کامیاب. حضرت علی اس مقابلے کو جا کے کھڑے ہو کے کیا عمیر تم نے اعلان کیتا ہے کہ چند مطالبے کوئی بہادر میرے پہ پیش کرے گا تو میں کریں بھی ایک ضرور مان لا. عمیر نے کہا ہاں میں اعلان کیتا ہے کہ میرے کے کوئی بڑا بہادر ہے مطالبے کرے نا کہ میرے مطالبے نہیں ایک میں ضرور ماننا. حضرت علی نے فرمایا پھر میں تیرے اگے مطالبہ کرنا. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے مقابلے سے نہ سے واپس چلا جا. کہنے لگا علی قریش دیا عورتیں میرے منہ پہ تماچے نہ ماروں گی یا کچھ جرت نال سائیں گے پھر واپس آ گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے مقابلے سے. کیا پھر دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان ہوگا. کہنے لگا ایسا تو ساری جنگ ہے تے کہ تھی مسلمان بنا دے لوگوں نے اچھی مسلمانی کو روکنے میں مذہب تیرے اچھے کھڑ گیا. ان دو سے ٹھکرا بیٹھا ہے نا کہ تیسرا ایک مطالبہ رہ گیا اور اس مننا ہے. حضرت علی نے یہ خیال نہیں تھی کہ ہم تیسرا میں کہوں گا کہ منے گا نہیں. حضرت علی نے کیا دو مطالبے سے تو انکار کر بیٹھا. تیسرا مطالبہ ہے میرا کہ آ میرے مقابلے سے. بڑی ضرورت تھی حضرت علی کے اندر. آپ بتا دو پاکستان کے بہت بڑا جنگ کے اندر کوئی بہادری کا کارنامہ سر انجام دے نا کہ انہوں حیدر کا لقب دیں نے. حضرت علی کا لقب حیدر کا خطاب جس وجہ حضرت علی نے کیا نا کہ آ میرے مقابلے سے عمیر سے پانی پانی ہو گیا کہ ہیں اس شخص نے میں نے جلد کس طرح بھائی میں نے مقابلے سے بلاؤں گا. آسمان کی طرف ہم اس نے نظر اٹھائی تو کہنے لگا ہو کمینے آسمان میرے ایسے بھی وقت آنا سی کہ منو کوئی کرے کہ آ میرے مقابلے سے. پر کیا دیتا بہادر کافر بھی قریش میں بڑے سن تو بہادر مسلمان بھی وہ بھی قریش میں. کہنے لگا پھر علی بہادروں کا کام نہیں میں گھوڑے سے تو پیدل میں بھی پیدل ہو کے لڑا گا. گھوڑے تو اتریا گھوڑے دیا لتاں کٹ دیتی کہ واپس نہیں ہونے جانا ہوں گھوڑے سے چڑھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہنے لگا لا پھر علی کر وار. حضرت علی نے فرمایا وار بھی تیرا پہلا. اس نے تلوار ماری اس طرح گھما کے اگے ٹال کی تھی. حضرت علی نے لوہے کی ٹال ہوتی تھی جس طرح توے ہوتے روٹی پکان والا تھا. اتنا غور سی تلوار توے نو کٹ کے حضرت علی کے متھے پہ ایک نشان پہ گیا. وہ یہ مار رہی ہے کیا کہ حضرت علی نے اس طرح گھما کے تلوار ماری ایتھے پئی تاریخ والے لکھا کنی تک ٹھوٹ اٹھے ہو. مسلمانوں نے نہ تکبیر ماریا تو دوسرے نسلے دکھے نہیں. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ قوم دنیا دیا قوموں میں اینی غریب کے پست اینی پسماندہ حقیق سمجھی جاتی چاہے بزرگ سے عرب بڑے دلیر سن. وہ اور حضرت کی باہم لڑائی
آپس میں اتنے لڑتے سب، سبھی جس نے آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، 50 سال تک اوسط خجر کا پسند لڑتے رہے، کوئی بزدل کا نہیں تھا، کیوں کرتے کیوں دنیا دیا قوما انہوں ککھاں تو بھی ہوا سمجھ دیا سن۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس واسطے وہ اس طرح حقیق سمجھے جاتے سن، انہیں آپس میں اتفاق کر قبیلے قبیلے کا بت اقتدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا عہدہ تھا، کوئی کسی کا پوچھتا نہیں، سارے آپس میں ہی لڑتے رہتے، آپس کی جڑی لڑائی ہے یہ دنیا دیا نظروں میں قوم کو شریر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا انہوں دیا آپس دیا دشمنیاں ختم کی انہوں نے ختم کی جنا چر کوئی ملک کوئی قوم کوئی جماعت متحد سے متحد نہ ہوئے گی وہ ترقی نہیں کرتے۔ لوگ تصور کر رہے بن گئے کہ یہ بزدل لوگ سن جہاں دل آتا سی دکھ لینا سی، اس طرح لوگ لینا اس کے واسطے دکھ لینا سی کہ یہاں کے اندر اتفاق نہیں اتحاد نہیں، یہ لڑتے رہتے سن آپس ایک معمولی معاملے کے اتنے غضبناک ہو جاتے سن۔ ایک آدمی سی اس کی اونٹنی کھل گئی، انہیں جا کے ایک بیری کے درخت سے خوبی نے انڈے دیتے سن، اس بیری کے اتنے منہ مار کے اونٹنی نے کھانا پتھر کھانے شروع کیتے، وہ منہ کے نال خوبی کا آلنا ٹوٹ گیا، وہ انڈے دیکھ کے ٹوٹ گئے، جنہ کی زمین بھی سی نا وہ درخت انہیں آخیا ساری زمین بھی ایک جانور نے پناہ لئی ہے کہ فلانے کی اونٹنی آ کے وہ انڈے توڑ دی، تلوار گئی اونٹنی کٹ کے پیٹ چاک کر کے ادھر انہوں نے پتا لگا وہ بھی تلوار لے کے موت کو ڈردے نہیں سمجھتے، موت انہوں اپنی زندگی کا زیور سمجھتے، پھر بھی اتنے ضرور کہ نہ کسرا انہوں نے کوئی سمجھتا سی نہ کیسے سمجھتا سی، چھوٹی چھوٹی ابرہا کون سی یمن کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ یہ بھی بیت اللہ نو گران واسطے ہاتھیاں کا لشکر لے کے آیا، سمجھتے سن کہ المانی کہڑی گل یہاں کا کعبہ بھی گرا دے۔ اج مسلمان حضرت بل اتنے جڑا سری نگر کے اندر ہندو اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ساری اسلامی دنیا تر پوچھی پر کی بیان بازی کے سوا کچھ نہیں گئی، بے نظیر بھی جائے گی تو بیان نہیں، تو نواز شریف بھی جائے گا تو بیان، دوسرے مسلمان ملک بھی، لیکن کوئی انہوں نے اندر جرت نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، انہوں نے پیش نہیں جانتی۔ کیوں؟ مسلمان ایک ارب نام بھی دنیا سے زیادہ نہیں، پر اتفاق نہیں انہوں نے، اتحاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے مسلمانوں لا تنازعوا آپس میں نہ لڑیا جائے، آپس میں لڑو گے فتفشلوا دنیا دیا قوموں کی نظر میں بالکل ہولے ہو جاؤ، پھوکے ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تے تہاڈی ہیبت تہاڈا روب کافراں دے دلاں وچوں نکل جائے۔ کیا مسلمان دنیا کے اتنے اس وقت
اس مقام اتنے نہیں 10 کروڑ کی آبادی ارباں کی اور 25 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی یہودیوں کی، لیکن 8 کروڑ 10 کروڑ مسلمان ملک خوف زدہ نے ڈر رہے ہیں کہ اسرائیل سانو کھا جائے گا۔ اسرائیل 87 کی جنگ میں انہوں نے علاقے قبضے کر کے بیٹھا ہے، اج تک نہ مصر چھڑا سکیا نہ شام چھڑا سکیا نہ اردن چھڑا سکیا۔ بھگت کی ہے انہوں نے دنیا کے نقشے عرب دے دیکھو، اسرائیل ایک مکھی کے برابر دے سچی نہیں لیا۔ مفتی محمود نے فیصل آباد کے اندر ایک ناشتے کی مجلس بیٹھ کے کیا سی کہ خدا کا شکر ہے اسی پاکستان بنا کے گناہ میں نہیں شریک بے حیاؤ اگر یہ گناہ ہے جاؤ انڈیا کے اندر اتنے کی لگے سجے آئے سن جب پاکستان بنے ہندوستان میں چھڑ کے تو ووٹ اسے نہیں کھانے دی کہ ووٹ نہیں دے اس وجہ جو ہے ملک کے نفع نقصان کا مسئلہ ہے جہے آدھے نا ووٹ نہیں دینا چاہیے تو پاکستان کے دشمن مت انہوں نے سمجھو کہ مجاہد نے یہ پاکستان کے خیر خواہ نے یہ ہمدرد نے ملک کے ختم ہونے کا تو ملک کے آباد ہونے کا مسئلہ جھگڑا شروع ملک چ رہا ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے انہوں بھی ووٹ نہیں سن دیتے اج پچھتاندے نے پائے کوشش کرتے ہیں اخبار میں بیان دے دے کے اسلامی جماعت والے کہ پاکستان اچھا بنایا کتنا بڑا جھوٹ ہے اس آسمان کے نیچے اور کتنا بڑا فراڈ ہے اس زمین پر انہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے تو کہا تھا کہ ووٹ ہی نہیں دینا مسلم لیگ نو کہ جس دن پاکستان بننے کا اعلان ہوا نا اور اسلامی جماعت کے بڑے مجاہد دتا سر نے پاکستان کے آخری ووٹ ہم دونوں بیدار لوگ بڑے ہوشیار نے انہوں نے نفع نقصان کا کتنے پتا ہے انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیا جا مسلمانوں نے نقصان پہنچا پاکستان نہ بن گا اج مسلمانوں کی بر صغیر کے اندر پناہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوں کشمیری بھی نسل کے پناہ پاکستان افغانی بھی نکل جائے پناہ کشمیر پاکستان کے برما بھی کیوں مسلمان نسل کے پناہ پاکستان اور ایران بھی کیوں نسل ہے عراق بھی کیوں نسل ہے شام بھی کیوں نسل ہے ساری دنیا سمجھ دیے کہ مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے ایک پناہ کی جگہ ہے پناہ کے پلندے اور جس دن پاکستان بنیا مولانا مودودی صاحب پٹھانکوٹ کے علاقے میں سرنا جگہ دے یہاں کا مرکز سی اسلامی جماعت کا سارا ڈیرا ڈنگا چک کے نا جس دن پاکستان کا اعلان ہوا سارے لاہور آ بیٹھے تو تھی کہتے سارے بننا نہیں چاہیے پھر اتوں کیوں ڈیرا ڈنگا چک کے پاکستان کی جانا باقی اکبر آبادی نے سچ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت واحد ہے نیک مرد وہ اور بات ہے کہ ذرا بےوقوف ہے انہوں نے بےوقوفی کے نال پاکستان کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں سی پیدا ہونا اگر یہ مولوی جڑے سن یہ پاکستان کی مخالفت نہ کرتے نہ نقصان پہنچایا پنجاب تقسیم ہویا بنگال تقسیم ہویا یہ کہہ کہ سارے نال جی مسلمان ہی ایسی حماقت پھر انہوں ہوری ہوری سمجھ انہوں آئی ہے کہ جس ویلے سودان کا کلا کما ہو گیا نا تو ایسے ہی حسین احمد قاضی نے کہا وہ ہم کو ایسے صلاح الدین ایوبی کہتے رہے وہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہی نکلا اخبار کا بیان کا یاد ہے کہ نہیں وہ سیاستدان آدمی ہے جڑا بات سامنے آئے تو سوچ نہ سکے کہ صحیح کی ہے کہ غلط کی اج پاکستان کے انتخابات ہوئے ہیں اتنے ملک کے اندر اتنے بھی 2 پارٹیاں
دو ہی طاقت نے اس ملک کے اندر، ایک ملک بے دین لوگوں کی طاقت، وہ سارے پیپل پارٹی کے جھگڑے جمع، کوئی اللہ ماشاء اللہ نیک بھی بے وقوف ہو کے بنال لگایا ہوا تو لگایا، اور ایک نواز شریف کی طاقت ہے کہ مرد ایک پاس ہے، مسلم لیگ ہے اور پاکستان بنانے والی جماعت ہے، جس کا پتہ ہے سب نے کہ اس کی مضبوط وزارت ہوندے ہیں، 2/3 اکثریت موجود ہوندے ہیں، امریکہ غلام اسحاق صدر تے بے نظیر تے حکے والا ٹوپی والا، انہوں نے سازش کر کے وہ جی حکومت ختم کروائی، کیوں کروائی؟ امریکی ایجنٹ نو لینا چاہتے سارے، امریکہ کی گل نہیں سی بنتی، اس نے ساری اقتصادی امداد وغیرہ دبائی، پر امریکہ نے بند کر دیتی، اس نے کیا اسی منگل نہیں جائے گا لیکن پیروں سے کھڑے ہوا، یہ گل سے کھا گئی امریکہ نے کہ پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا، میں نے اکھاں دکھانا تھا، انہیں اکھاں دکھانا تھا، اس ملک کا بچہ بچہ ہے سمجھتا سی کیا کہ نواز شریف سازش کے ذریعے اس کی حکومت ختم کی گئی، اور بر نگران وزیر اعظم لے آ کے تو بے نظیر نو لیاؤن کی سازش کی گئی، پھر اس سازش نو ملک کا بچہ بچہ تو سمجھتا سی کہ ایک پاسے بے نظیر ہے جو پاکستان کی ہمدرد نہیں، ہندوستان بھی وہ ہم نوا ہے، ہاں بھی جہاں ملان والی، اور نواز شریف نہ اس نے کشمیر کی تقسیم منی تھی، نہ اس نے ایٹمی پلانٹ بند کرنے کا تسلیم کیتا سی، نہ ایک اقتصادی امداد کی بھیک منگی تھی، یہ امریکہ کی اکھ کا تنکا سی، کھڑکتا سی، چین نہیں سی اس کو، بے وقوف رکھو، مولوی آندے نے اسی عورت کی سربراہی کے خلاف ہاں، تے کم وہ کیتا جہدے نال عورت سربراہ بنے، سارے لوگ یہ کہہ رہے سن کہ مولوی نے جڑے انہوں نے نواز شریف کے ووٹوں کٹانا، بے نظیر نو کامیاب کرا، یہ نہیں سمجھ سکتے، سمجھتے، لیکن یہ لوگ بھوکے سن وزارتوں کے، بھوکے سن ممبری کے، وہ پیچھے گئے جدوں انتخابات کا اعلان ہو گیا، بے نظیر وزیر اعظم بن گئی، تو پتہ کہ جڑا حسین احمد ہے اسلامی جماعت کا امیر ہے، اس نے کیا سی کہ اسی بے نظیر نال تعاون کرنے واسطے تیار ہاں، ساڈیاں کچھ شرطاں، وہ شرطاں پوریاں کرے پیپل پارٹی، اسی دیندار کرنے کیا۔ میں جس وقت تو سرخی پڑھی نا، میرے دل میں خیال آیا کہ عالم آدمی نے عورت کی سربراہی کے خلاف نے یہ جڑا شرطاں کیا سی نا، تو شرطاں ساڈیاں پوریاں ہون تو اسی بے نظیر دی نال تعاون کرنے واسطے کیا، اچھا انہیں اس شرط لانی ہوئے گی کہ بے نظیر وزیر اعظم نہ بنے، پیپل پارٹی کا کوئی مرد بنا دیں، پھر سانو نہیں کوئی سنا۔ میں یہ سمجھا کہ میں سمجھا کہ بے نظیر کو لگا کے مرد کو آخر گے دیا وہ تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ اسلام نافذ کرے کہ اسی یہ نال ہاں۔ جس ویلے وہ پڑھیا نا اخبار میں تو کی لکھے ہے، جی تھی بھی اخبار روز پڑھتے ہو تو تمہیں پتا ہوئے گا، پتا کرنا 3 مطالبے اس شخص نے کیتے، یہ کیتا سی کہ عورت سربراہ نہ بنے، یہ کہتے ہیں عورت مرد کی فرق ہی کوئی نہیں، پڑھتے ہو نا عورت مرد کی سزا مان دیا حسین احمد بھی آتا، کوئی فرق نہیں، جنہوں فرق نہیں نہ معلوم ہوتا انہیں اپنے آپ کا بھی گھر پتا ہے کہ نہیں کہ میں مردا کیا ہوں، جنہوں نہیں فرق نہ پتا انہوں اپنا پتا کہ میں مردا ہر عورت ہی ہوئے، انہیں مطالبہ یہ کیتا
کہ سارا جڑا پروفیسر غفور احمد ہے نا کراچی کا انہوں سینٹ کا ممبر بنوایا بے نظیر، تے دوسرا لیاقت بلوچ نو سینٹ کا ممبر بنوایا، اور تیسری بات یہ کہ مالا کنڈ والی سیٹ جتھے الیکشن اجے ہونا ہے وہ حسانہ لکھا منو کامیاب کرائے سیٹان کے بھوکے نہیں کہ کسی سوٹ کے بند یہ سیٹان لگتے سر میں انہیں غلط سمجھ لیا کہ یہ کرے گا کہ مرد بناؤ تھی سربراہ کے اسی من لیں گے، تھی اسلام کے نفاذ کا دعویٰ کرو تو من لیں گے، من لینا 3 سیٹاں سانو چاہیے سب سیٹاں کا چکر۔ نواز شریف نال بھی کی آدھے سن 50 سیٹاں سانو دے مرکزی تے 100 سیٹ دے صوبائی، کہ آپ ہاتھ دھو کے پیچھے بہ جائے نا پھر تمہیں نہیں دے کے دے ہو حکومت تھی کرو، بے وقوف ہے نا وہ کہ تاری گل مان سب سیٹاں کا جھگڑا سی نہ بد جانت لوگوں نے وہ کام کیتا آندا سی امریکہ دا دشمن امریکہ نو پاکستان تے روش و اختیار کی کہ جیڑی امریکہ کی تمنا سی کہ بے نظیر وزیر اعظم بنے تمنا وہ بھی پوری کرتے رہے پہ امریکہ دیا کوئی انہوں نے سوجھ بوجھ والا سمجھ سکتا ہے؟ کوئی سوجھ بوجھ والا نہیں کرتا۔ اسی ہم دیکھا یہاں کا دماغ خراب ہے، اہل حدیثاں وچ بھی ایک گروہ ہے وہ بھی بڑے بے وقوف، ایک کشتی ہے وہ تھی سوار ہو وہ ڈبن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کشتی کے غرق نہ ہو جائے تو انہوں بچان واسطے کچھ لوگ کوشش کر دیں گے کچھ اصل بھی کسی پاس حصہ دینا، اور جس طرح یہاں مولویوں نے کہا نا پاکستان بننے وقت اصل نہیں ووٹ کسی پاس پانا، جڑے ننگر سادھو والے جنہوں نے بڑے مجاہد سے غازی سمجھتے ہو یہاں کا کی کردار ہے ایس انتخاب کے اندر اسی بھی عورت کی سربراہی کے خلاف کسی ووٹ نہیں دے سکتے کہ عورت کی سربراہی کے نال لڑ کس طرح سکتے ہو؟ ووٹ دینا سوکھا ہے کہ جہاد کرنا سوکھا ہے؟ جہاد کا انہوں نے اس کو برقع پائے، کوئی جہاد شاد نہیں۔ ایسے مسلمان ایڈا بے وقوف جس کے اندر ایمان کی رمت ہے وہ مسائل ملک میں سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ جڑا ہے مسلمان اسلام کو نقصان پہنچے گا، یہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ اب جو یہ کہیں کہ اسی بے نظیر کی حکومت کے خلاف ہیں کہ اور بھی سربراہی نہیں اسی چاہتے اسی من لیں گے وہ انہوں روکن واسطے تو تھی آخیا جی ووٹ ہی نہیں دینا، اس ووٹ کو کتنے استعمال کرنا چاہیے، اور ایسے ملک کے اندر جہاد کے ذریعے ایک چھوٹی جی جماعت اس ملک سے غالب آ جائے کوئی امکان ہے؟ عرب کا علاقہ منتشر لوگ سن، قبیلے قبیلے جدا جدا سن، نہ اتفاقیاں سن، متحدہ فوج کوئی نہیں تھی، نظام کوئی نہیں تھی اس ملک کے اندر۔ اس ملک میں نظام ہے، فوج ہے، اس فوج میں لڑ کے اے مجاہدین نے اسلام دے ہمیں لڑ کے مسلمانوں کنہاں نال لڑنا، انہاں نال لڑنا ہر حال پائی اسی انہوں نے سارے نے انہوں نے آخیا تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اس ملک کی بڑی وڈی جماعت ہے اسی لیے یہ اندر داخل ہو نہیں یہاں کا جڑا نا امیر یہ نہیں شرعی امیر۔ میں پوچھا یہاں مولوی عبدالسلام کے حافظ پروفیسر سعید والے کو کہ شرعی امیر کس طرح بنتا ہے، سانو دسو تو صحیح۔ آؤ راوی روڈ والے دفتر فڑا وقت انہیں من لیا اسی آ من اتنے حافظ شہید آئے، مولوی عبدالسلام آیا، 2-4 لاکھ غیر مسلح مجاہد یہ بھی آئے، گل بات شروع ہوئی۔ اصل نے کہا جی تھی آدھے سا امیر غیر شرعی ہے تو وکری جماعت بنانے آپ ورنہ اسی تے نال ہی رل جائیے۔ میں پوچھا دسو شرعی امیر کس طرح بنائی؟ آخر شہید نے کیا سارے بڑوں گل بات مولوی عبدالسلام صاحب کرنا۔ مولوی عبدالسلام صاحب آئے سامنے، میں کرو جی گل
شرعی امیر کس طرح بننا؟ مولوی عبدالسلام کہنے لگے شرعی امیر وہ ہوئے گا کہ سارے ملک میں اعلان کر کے جڑے بڑے بڑے جید علماء نے نا اہل حدیثاں دے انہوں نے اکٹھا کیتا جائے، پاویں 100 ہون پاویں 200 پاویں 500، انہوں نے ایک جگہ تو بٹھا کے انہوں نے کیا جائے کہ تسی اپنے ایک امیر بنا، یہ جگہ بنا گے نا یہ شرعی امیر ہو۔ میں مولوی عبدالسلام نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلا امیر مسلمانوں کا کون سی؟ ابو بکر۔ میں کیا ابو بکر کی واری سارے مسلمان جہے صحابی بڑے بڑے بلا کے انہوں نے کیا سی امیر بنا لو؟ نہیں، میں کیا وہ بھی غیر شرعی ہے۔ تھی سارے ملک کے علماء آتے ہو، حضرت ابو بکر نو خلیفہ بنا لگیا، مدینے کے علماء نہیں سن بلائے، وہ اصل سے انے ہو، کوئی سوچ کے تو گل کرو۔ تو سارے ملک کے آنا 200 ہو 400 ہو 500، ابو بکر نو بنا لگیا کہ مدینے کے علماء نہیں سن بلائے، کہڑے نہیں سن بلائے؟ حضرت علی نالوں بڑا کوئی ایسی انہوں نے بھی نہیں سی بلایا، حضرت زبیر نو نہیں سی بلایا، حضرت طلحہ نو نہیں سی بلایا، حضرت عبد الرحمان بن عوف نو نہیں، ایک جید صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام نے دسیا سی دنیا میں کہ تسی جنتی اشرا مبشر، وہ مدینے کے بلائے نہیں سن تو تمہوں نے سارے ملک میں جو تا شرعی ہوتا پھر ابو بکر غیر شرعی امیر تھی نا۔ چپ، میں کہ ذرا آگے چل، جب ابو بکر فوت ہونے لگے سن حضرت عمر نے خلیفہ بنانے لگا، سارے بڑے بڑے صحابی بلا کے خلیفہ بنایا سی؟ نہیں، میں کیا عمر بھی غیر شرعی۔ حضرت عمر پتا یہ کنے بنے؟ حضرت ابو بکر نے فوت ہونے لگا کیا کہ میرے بعد تا خلیفہ عمر ہو گیا، ایک دوسرے بندے نے نہیں پوچھا کیوں بنانا، کوئی مشورہ نہیں کرا، وہ بھی غیر شرعی ہے۔ میں کیا اس کو اگے چلو، حضرت عمر فوت ہونے لگے، حضرت عثمان نو علماء سارے صحابہ کٹھے کر کے بنایا گیا سی؟ اگر نہیں 5-6 آدمیوں نے بہ کے بنا دیا سی، میں کیا وہ بھی غیر شرعی ہے۔ چوتھا خلیفہ کے امیر برحق جنہوں اہل سنت سارے سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑے بڑے صحابہ نے بیٹھ کے بنایا سی؟ نہیں، محکم نے بنایا سی کہ جب حضرت عثمان کا قاتل سن انہوں بنایا، میں کہ وہ بھی برحق نہ ہوا کی سانو پہلیاں پا کے امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، جماعت نے تھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر۔ پروفیسر سعید صاحب پھر اٹھے، اٹھ کے انہوں نے کیا میں سمجھنا اس نے بڑی دانائی کی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے جو کوئی بیان کیتا ہے مینو یہ ہو بہو اتفاق، اگر شریعت کے اندر امیر بنان کا کوئی ایک طریقہ مقرر ہوگا، یہ چارے امیر خلیفے کے سر بخو بخ کیوں بن گئے؟ صحابی اسلام کا طریقہ چھڑ جاندے؟ معلوم ہوں اسلام کے اندر جس طریقے نال بھی کوئی امیر بنا لو وہ شرعی امیر ہوں۔ میرے کو من کے اٹھے سن عبدالسلام بھی تو پروفیسر صحیح پھر پارٹی اپنی وقتی بنائی اہل حدیثاں کے اندر فرقہ تھا کس طرح سے انہوں نے، اور انہوں لوگوں نے بھی جہاز کا نام لیندے معمولی جی یہ کشمکش سی کہ ووٹ کے ذریعے عورت کی سربراہی کا رستہ بند کرو، انہیں اپنے ووٹ نہیں دیتے، نہیں ووٹ کرنا، تو جہاز کتنے کرنا ہے؟ انہوں کا جہاز بھی اسی طرح ہونا جس طرح حسین احمد کا جہاز اگلے دن فوٹو دیکھا تھا کہ حسین احمد نے پیچھو 2-3 بندے تکتے ہیں تو پیچھا پیچھا دیکھتا جانے چل جہاز کر کشمیر بھی اگر نہیں ہوتا پیچھا پیچھا دیکھتا، یہ بھی اسی طرح کے مجاہد ہوں بھی کوئی ہوتا ادھر جانا کہ پیچھے اعلان کر کے تو میں ایک گزارش کر رہا سن کہ علماء نے اللہ ماشاء اللہ جنہوں اللہ نے کوئی سمجھ دیتی ہے ایس خلیج کی جنگ کو لگ کے انہاں انتخابات تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا تسی رویہ دیکھو، سارا ملک پسند کرتا ہے کہ جو کوئی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کردار ادا کیا ہے علاقے میں کسی جماعت نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی کس نے دیتی؟ مرکزی جمعیت اہل
کہ انہوں نے ڈٹ کے بے نظیر کی مخالفت کی تھی، پیپل پارٹی کی مخالفت اور پیچھے بڑائی کی مخالفت کی تھی، انہوں نے ڈٹ کے خلیج کی جنگ میں سودان کی مخالفت کی تھی، کھلم کھلے موچی دروازے کے باغ میں جلسے کیتے، جلوس کڈے وہ خلاف۔ کون سی اس وقت نہیں جلد کرنے والا؟ اسی وہ جلسہ جو کیتا اس ویلے نواز شریف ایسی صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس نے سانو بلا کے کیا میاں فضل احمد پروفیسر صاحب نو کہ سارا لاہور سلامی فوجیاں انہوں ہے اتنے جلسہ نہ کرو تو ہون نہیں دینا، بچے مرن گے پاسا بکھرے ہو اچھا کیا بچے کھان گے؟ جلسے جس کا اعلان کیا ہے لازم اتنے کرا کیتا پھر ایسا جلسہ اصا پروگرام بنایا، جلسے کے بعد شہر بھی جلوس بھی کھڑنا ہے۔ نواز شریف نے کہا جلوس نہ کڈو، بازار بھی لوگ تمہیں بچے مارن گے، سارے سدام دے آنی گے، اچھا کیا بچے بھی مار دیں تو مار جلسہ بھی کیتا، جلوس بھی کڈیا، اللہ کے فضل نال ایڈا بڑا جلوس سی، سارے لاہور کے بازاروں میں پھرے، کسی نے ضرورت نہیں ہوئی کہ کوئی سدام دا حامی کاٹے پہ پتھر ہی ایک وچل مار کے سکتے۔ ایمانداروں، مومنوں، اسلام والوں، حق سے آدمی ہوئے ڈٹ جائے، اللہ بھی اس کی مدد کرنا، کہ جی حق سے نہ ہوئے تو پھر پاویں پنگڑے پاؤ، پاویں دھمالا پاؤ، پاویں تگڑے بجا کے پھر جلسے کرو، کی کیتا اسلامی جماعت نے؟ پنگڑے بھی پا لے، دھمالا بھی پا دیا، نچ کود بھی دیا، تبلے بھی بجا دے، ٹھیک ایک نہیں سارے پنجاب میں کچھ نہیں کل واسطے پائے۔ اچھا اسلام دیا حدوں کے اندر رہیے نا کہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے، انہوں کو باہر ہو کے ایسا الیکشن لڑنا چنگے اگے انہوں کوئی ووٹ ملتے سن، ایتکی کچھ بھی نہیں کی حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جہاں آدمی میری طرف منہ پھیر لے، کنڈ کرے میری طرف، میں انہوں دنیا سے بھی دلیل کر دینا، آخر کی دلیل کر۔ یہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کے طریقے اتنے رہ کے مدد نہیں ہو سکتی، حق بھی ہو سکتی۔ اگر یہ باؤنڈری مخلص ہوتے 46 سال پاکستان بنے ہوئے نے، اب اس ملک میں اسلام نافذ ہو گیا ہوں، صرف یہاں دے لالچ، سیٹاں کی بھوک، اپنی آنا، اپنی مفاد پرستیاں اسلام واسطے مخلص ہے ہی نہیں، ورنہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وہ سب اکٹھے ہو جان، اسلام میں اتنے آئے، کس طرح نہ آئے، کون جڑا مقابلہ کرے گا؟ بددیانت میں یہ انہوں لوگوں کے نال ہی لگتے ہیں جنہوں نے اسلام کے متعلق یہ کیا ہے کہ اسلام کے ہے ہی ایک غیر مہذب جہا مذہب ہے، جہاں سزاوا ہی باشدانہ نے غیر، اور تمہیں اینی بھی غیرت مولویوں نہ آئی کہ کسی بے نظیر کا رستہ ہموار کیتا اور اس شخص نو ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں اس وقت اگر مقابلہ کر سکتا سی پیپل پارٹی کا تو نواز شریف کر دینا، کسی نے کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو مسائل ملک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے لوگ حق کے باطل کے اندر امتیاز نہیں کر سکتے وہ کبھی کوئی انقلاب ملک نہیں لیا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توفیق دے، اسی حق کے باطل کے اندر سمجھیے اے حق ہے باطل ہے اور حق کے اتنے ڈر جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امداد فرمان گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔